یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں اردو ہندی ساہتیہ سنگم کے زیر اہتمام 19 دسمبر 2021 کو شہید اشفاق اللہ خان کی یوم شہادت کے موقع پر ایک کل ہند مشاعرے و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر سلیم رہبر صاحب۔ اس مشاعرے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب انور کمال صاحب کو شہید اشفاق اللہ خان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے مشہور و معروف ناظم مشاعرہ و شاعر منان فراز صاحب نے۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ میں اس غزل کو عموماً مشاعروں میں نہیں پڑھتا، اور یہاں یہ غزل پڑھی بھی جا سکتی ہے اور سنی بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ خالص ادبی مشاعرہ ہو گیا۔ پڑھیے دربار سنیے۔ ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، عمر بیت جاتی ہے شہرت کمانے میں۔ عمر بیت جاتی ہے، بہت بہت شکریہ، شہرت کمانے میں۔ اور یہ دوسرا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں۔ جی مہاراج، ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے سرور صاحب، بہت 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 کیا بات، کیا سنیے جی عطا کریں۔ عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں، زندہ باد، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں۔ اور یہ تیسرا مطلب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا بات، ملاحظہ کریں، عطا کریں۔ دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں، سوچنا ذرا پہلے ہاتھ کو بڑھانے میں۔ کیا کہنا، مجھے سن کے بتانا یہ مشیر بھائی مطلب کیا کہنا، سوچنا ذرا پہلے
کو بڑھانے میں ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. ارے زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے سرور صاحب, کیا کہنے. ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں. اور یہ شعر بطور خاص میرے چھوٹے بھائی منان فراز ناظم مشاعرہ, خدا کی قسم بہت اچھی نظامت. بے شک. یہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی ملاحظہ فرمائیے. ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں. اور یہ شعر دیکھیں مولانا. چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. اچھا مصرع, واہ. چاند پر اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. جی. چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. پھر پڑاؤ ڈالا ہے. چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں. کیا تمثیل, کیا تمثیل. کمال ہے, کمال. جی شکریہ. میں حاضر کرتا ہوں. خدا کی قسم یار قربان جاؤں آپ لوگوں کو یار. واقعی ایک ایک دوسرے پہ آپ نے داد دی. اور چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. پھر پڑاؤ ڈالا ہے. چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے. جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں. جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں. اور یہ مطلب یہ شعر بھی بطور خاص آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے. بھائی کیا اچھا مصرع, واہ 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 واہ. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے. گفتگو سنی میں نے. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے. قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں. کافی آواز, کیا کافی آواز, کیا. واہ 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 واہ. جی شکریہ. واہ واہ واہ. میں حاضر ہوں. میں پھر حاضر. جی. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے. قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو
اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. ارشاد ہے. مجھے جو شعر یاد آتے یار میں آپ کی خدمت پیش کروں. قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں. اور یہ شعر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو. سنیے گا. روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو. عزتیں نہیں ملتی روز آنے جانے میں. کیا اچھا ہے بھائی. جی شکریہ شکریہ. جی میں آ جاؤں. ہاں نہیں وہ صادق بھائی ہیں, وہ تو ان کے ساتھ خون معاف ہے, یار کچھ بھی کر سکتے ہو. ہم لوگ کی طرف سے تو پوری چھوٹ ہے. عزتیں نہیں ملتی روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو. روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو. عزتیں نہیں ملتی روز آنے جانے میں. کیا اچھا ہے. عزتیں نہیں ملتی روز آنے جانے میں. اور اس میں یہ غزل کا ایک شعر ہوا. انور بھائی ارشاد ہے. انور بھائی شعر ملاحظہ کریں. میں انور بھائی کے یہ میں سرور کمال بھی انور کمال میرے بھائی ہیں. شعر ملا سرور کمال کی جانب سے انور کمال کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں. جب ملے تھے ہم اور تم ایک لمحہ کافی تھا. کیا اچھا مصرع. واہ. جب ملے تھے ہم اور تم ایک لمحہ کافی تھا. عمر بیت جائے گی تم کو بھول جانے میں. واہ 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 واہ. بیت جائے گی تم کو بھول جانے میں. عمر بیت جائے گی تم کو بھول جانے میں. اور یہ غزل کا آخری شعر ادا کیجیے. ملاحظہ کر لیں. ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے. کیا اچھا ہے. ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے. ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے. آج تک ہوں شرمندہ گھر سے بھاگ جانے میں. واہ واہ واہ. جی میں ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے. ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے. آج تک ہوں شرمندہ گھر سے بھاگ جانے
में। माँ तेरी नसीहत की अब भी याद आती है, आज तक हूँ शर्मिंदा घर से भाग जाने में। यकीनन मैं एक ये शेर पढ़ने के कुछ सेकंड पहले सोच रहा था, शायद ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा होगा कि आखिर शायर तक पहुंचने वाला हूँ। उस मुकद्दस नाम का जिक्र नहीं हुआ, माँ पे शेर नहीं पढ़ेगा यहाँ से, वरना एक ट्रेंड है कि हर दूसरा शायर एक आध शेर कोई माँ पे पढ़ता है, लेकिन वो रत्न भी सरवर साहब ने अदा की कि माँ तेरी नसीहत की अब भी याद आती है, आज तक हूँ शर्मिंदा घर से भाग जाने में। ये भी कुछ नया मफहूम तलाश किया। माँ उस पाकीज़ा जज्बे का नाम जिसके हवाले से पूरी उम्र अपनी कलम घिसी जाए तो उसका हक अदा नहीं किया जा सकता। कि ये बड़ी कामयाबी होती है कि पूरे ज़माने में आदमी पढ़ के आ जाए, लेकिन जब अपने लोगों के बीच अपने घर पे पढ़ता है तो उसकी वो खुशी अलग होती है, जो वो खुशी उसे जो लाल किले के मुशायरे में हासिल नहीं होगी। जब अपने दरमियान अपने लोगों के बीच जब पढ़ता है, सादिक भाई बैठे हो अपने लोग, वो खुशी का आलम कुछ और ही होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको आपके शहर में इतनी पिजराई मोहब्बतों से नवाजा जाता है। आइए, तो ये था झांसी में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे हम यानी वक्त मीडिया की टीम कवर करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए झांसी से।